جی سر، کوئی مسئلہ نہیں. ادھر ایک آ گیا. اچھا بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کلاس 10 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید. اور میرے بچوں، آج ہم حدیث نمبر 12 کے ساتھ حدیث نمبر 12 پہ گفتگو کریں گے. اور میرے بچوں، آپ سب بچے جو ہیں حدیث نمبر 12 جو ہے وہ اوپن کر لیں. حدیث نمبر 12 جو ہے وہ میرے بچوں آپ لوگ اوپن کر لیں. اس سے پہلے آپ چند ایک باتیں سن لیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے 2 کوسچن پڑھے تھے، وضو کرنے کا مسنون طریقہ اور غسل کرنے کا مسنون طریقہ. یہ 2 کوسچن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں. وضو میں کون سی چیزیں فرض ہیں اور وضو کا سنت طریقہ کیا ہے. ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وضو فرمایا، وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا. چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ جانتے ہیں میرے بچوں وضو کے کتنے فرض ہیں؟ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. کتنی؟ 4 چیزیں فرض ہیں. آپ جانتے ہیں چہرہ دھونا، چہرہ دھونا فرض ہے. اور دوسری میرے بچوں بات کیا ہے؟ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں. نمبر 1 چہرہ دھونا، دوسرا فرض دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض سر کا مسح کرنا. کیا ہے میرے بچوں؟ سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے. اور وضو کا مسنون طریقہ بھی ہم نے پڑھا میرے بچوں کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے. وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ پچھلے لیکچر میں میرے بچوں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اور یہ کوسچن ہم نے پڑھا، اس کے ساتھ ہم نے ایک کوسچن پڑھا تھا غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا طریقہ ہمیں کیا سکھایا، یہ کوسچن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور میرے بچوں آپ جانتے ہیں غسل میں کتنی باتیں فرض ہوتی ہیں، کتنی چیزیں فرض ہیں. غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں. پہلا فرض جو ہے میرے بچوں غرارہ کرنا، منہ میں پانی ڈال کر 3 مرتبہ غرغرہ کرنا. دوسرا فرض ہوتا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی 3 مرتبہ پہنچانا. اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہا دینا. یہ تو 3 فرض تھے غسل کے. اور میرے بچوں آج ہم حدیث نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں. نوٹس کا پیج نمبر جو ہے میرے بچوں 94 ہے. اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو پیج نمبر کیا ہے؟ 94 ہے. آپ یہ اوپن کر لیں. میں حدیث پڑھنے لگا ہوں میرے بچوں. حدیث سنیں میرے بچوں. حدیث نمبر ہے 12. اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. اچھا میرے بچوں ایزا کا معنی جو ہوتا ہے وہ جب ہے. کیا ہے؟ ایزا کا معنی کیا ہے میرے بچوں؟ جب. ایزا کا معنی کیا ہے؟ جب. اذا قلتا، ایزا کا معنی ہے جب، قلتا تو نے کہا، اذا قلتا اور جب تو نے کہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قلتا جب آپ نے کہا. کس سے؟ لصاحبک، اپنے ساتھ والے سے، جو آپ کے ساتھ جمعے کے دن آپ کے ساتھ نمازی بیٹھا ہوا ہے. جب آپ نے اس سے کہا کیا؟ کب؟ یوم الجمعتی، جمعے کے دن جب تو نے اپنے ساتھی سے کہا انصت، خاموش ہو جا. اے میرے بھائی آپ خاموش ہو جائیں. جب امام خطبہ دے رہا تھا آپ نے کہا انصت، تو خاموش ہو جا.
تو रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल इमाम यख्तुबू, जब इमाम खुतबा दे रहा हो और तूने अपने साथी से कहा खामोश हो जा, तो रसालत इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़क़द लगौता, फ़क़द लगौता, और तूने फजूल बात कही, फ़क़द लगौता, तूने फजूल बात कही। और मेरे बच्चे देखें, अब इसका तर्जमा किताब से देखें, किताब पे क्या है। और मेरे बच्चों, जब तुमने जुमे के दिन अपने साथी से ये कहा खामोश हो जाओ जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो, तो तुमने फजूल बात की, तुमने बेमकसद बात की, तुमने बेफजूल बात की। तुम्हारी ये शान शान नहीं है कि तुम इस तरह की गुफ्तगू करो, गुफ्तो शुनीद ऐसी करो। तुम्हारा ये बात करना लग़व है, बेमकसद है, फजूल है। ये तुम्हारी बातें करना क्या है मेरे बच्चों, लग़व है, बेमकसद है। ये तुम्हारी बातें सारी की सारी बेमकसद हैं। और मेरे बच्चों, अब हम इस हदीस की तशरीह की तरफ जा रहे हैं, जुमा के माना और मफहूम। ये जुमा का माना क्या होता है। और मेरे बच्चों, जुमा का माना है इज्तिमा, यानी जमा होना। जुमा का माना क्या है, इज्तिमा, यानी जमा होना, इकट्ठा होना, इसका माना है। जुमा का माना क्या हुआ मेरे बच्चों, जमा होना, इकट्ठा होना, ये जुमा का माना है। और जुमे को तमाम दिनों का सरदार दिन कहा जाता है। अल जुमातु सय्यदुल अय्याम, सय्यदुल अय्यामी वल जुमातु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुमा जो है तमाम दिनों का सरदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को सय्यदुल अय्याम कहा है। तमाम दिनों का जो सरदार है वो मेरे बच्चों क्या है, जुमा है, जुमे का दिन है। इल्म का पहला अदब ये है, हाय हाय, रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हर चीज का अदब होता है मेरे बच्चों, हर चीज का अदब होता है, हर चीज का अदब होता है। और मेरे बच्चों, इल्म का पहला अदब यह है कि इल्म की बात को खामोशी के साथ सुना जाए। इल्म का पहला अदब यह है कि इल्म की बात को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए, यकसू होकर सुना जाए। बाज़ो नसीहत को अगर ध्यान से न सुना जाए, तवज्जो से, बाज़ो नसीहत की बात को तवज्जो से मेरे बच्चों न सुना जाए, तो उसे समझना भी नामुमकिन होगा। और जो बात हम समझेंगे नहीं, उस पर अमल भी नहीं हो सकता। और मेरे बच्चों, जब हम किसी बात को तवज्जो से, यकसुई से होकर नहीं सुनेंगे, तो मेरे बच्चों, जब किसी कलाम को हमने सुना नहीं है तो उसकी समझ भी हमें नहीं आएगी। सर ये इधर देखो, इधर मेरे ख्याल में मैसेज नहीं गया। इसके बाद होती है मेरे बच्चों दीन की बात। खुतबा जुमा में इल्म और दीन की जो बातें होती हैं, उनको सुनने से ईमान तरोताजा होता है। जुमे के दिन जो अल्लाह ताला के फरमुदात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें सुनाई जाती हैं, उनको सुनकर हमारा ईमान जो है वो तरोताजा हो जाता है। आपने मेरे बच्चों सूरह अनफाल के पहले रुकू में मोमिनीन की 5 सिफात पढ़ी हैं। सूरह अनफाल में मोमिनीन की 5 सिफात पढ़ी हैं। मोमिनों की पहली सिफत क्या है, वइज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिनों के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। आप जरा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया सामने रखें कि ईमान कैसे तरोताजा होता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए फरिश्ता आया और उसने अल्लाह का नाम बहुत ही खूबसूरत पैराए में लिया, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कानों में जब वो आवाज पहुंची तो उस आवाज की तरफ लपके, और जब वो उस आवाज को सुना और कहा कि मेरे खुदा का नाम एक मर्तबा मेरे कहने पर लगा दे, उसने फरिश्ते ने कहा इसके तू मुझे क्या देगा। कहा ये सामने बकरियों का रेवड़ आप देख रहे हैं, ये निस्फ तेरा हो गया। और फरिश्ते ने एक मर्तबा अल्लाह का नाम लिया तो आधा रेवड़ दे दिया। किस वजह से दिया कि अल्लाह के नाम से जो उनको लज्जत मिली थी वो किसी और नाम में नहीं थी। अल्लाह के कलाम में जो लज्जत थी वो किसी और में नहीं थी।
اور میرے بچوں اس لیے جب ہم جمعے کے دن پیش امام کا خطبہ جب سنتے ہیں، اس کی وعظ و نصیحت سنتے ہیں، اس سے ہمارا ایمان جو ہوتا ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ آگے دوسری صفت آپ نے پڑھی تھی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے یا ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میرے بچوں جب اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے تو ایک نئی لذت ہمیں مل رہی ہوتی ہے، ہمارا ایمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر پختہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے جیسے پانی سے کھیتی پھلتی پھولتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے، اور بندہ مومن جو ہے جب رب کا نام سنتا ہے اس کے ایمان میں اس طرح تر و تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کا دن مقرر کیا ہے تاکہ لوگ جمع ہو کر دین کی باتیں سنیں، اور اس طرح ان کا ایمان اور عقیدہ جو ہے میرے بچوں مضبوط ہوتا ہے اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور میرے بچوں اس سے بندہ مومن کے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اور میرے بچوں تیسری ہیڈنگ ہے ہماری جمعے کے خطبے کی اہمیت و افادیت۔ یہ جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، اس کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے، یہ جمعے کے خطبے کی اہمیت کیا ہے، اس سے ہمیں بینیفٹس کیا ملتے ہیں۔ یہ بات ہے میرے بچوں نماز جمعہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے۔ نماز جمعہ جو ہے 2 رکعت کے برابر ہے۔ اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے میرے بچوں؟ اس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے جس کا سننا واجب ہے۔ جو قاری صاحب عربی میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں نا میرے بچوں، اس کا سننا واجب ہے۔ جمعہ کا خطبہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہ قاری صاحب کی باتیں سنتے ہیں، امام صاحب کی باتیں سنتے ہیں، تو وہ قاری صاحب یا علامہ صاحب یا مفتی صاحب جو ہیں وہ میرے بچوں ہماری رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر جمعے کے دن ہم اپنے علماء کا خطبہ غور سے نہیں سنیں گے، ہم اپنے مفتی صاحب کا خطبہ غور سے نہیں سنیں گے یا دیر سے مسجد میں آئیں گے اور آ کر باتوں میں وقت ضائع کر دیں گے تو ہمارے تمام کام بے برکت ہو جائیں گے، بے مقصد ہو جائیں گے۔ اور میرے بچوں آج لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، آج کے اس پرفتن دور میں ہم مسجد میں جاتے بھی اس وقت ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے۔ ہم جاتے ہی اس وقت ہیں جب امام جماعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور میرے بچوں جب ہم اپنے مفتی صاحب کی باتیں نہیں سنیں گے تو ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ جب میری اور آپ کی اصلاح نہیں ہوگی تو میرے بچوں ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیٹ پالنے کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا، میرے بچوں پیٹ ہی پالنا تھا تو ہم سے وہ جانور بہتر ہیں جن کو اس کا مالک صبح کو کھیتوں میں چھوڑ دیتا ہے، شام کو وہ بھی پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ چرند پرند جو اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو واپس لوٹتے ہیں، میرے بچوں وہ بھی پیٹ بھر لیتے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر پیٹ بھرنا ہی دنیا میں آنے کا مقصد تھا تو میرے بچوں وہ مقصد ہمیشہ کے لیے فوت ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ صرف پیٹ پالنا انسان کا مقصد نہیں تھا، صرف پیٹ پالنا میرے بچوں انسان کا مقصد نہیں تھا۔ انسان اس دنیا میں پیٹ پالنے کے لیے نہیں آیا۔ شاید میں نے آپ کو ایک جملہ بتایا ہو، یہ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کھا لیا تو گندگی کھلا دیا تو بندگی۔ اور میرے بچوں اپنے منہ کا نوالا دوسرے کے منہ میں ڈال دینا یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ بندگی و عبادت ہے، وہی حقیقی معنوں میں مسلمان ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اور میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں جمعہ کے آخری رکوع میں خطبہ جمعہ کے آداب کچھ یوں ارشاد فرمائے ہیں،
मोमनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो तुम अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ दौड़ते हुए आओ। हमें हुक्म क्या है? जब मौजन कहे अल्लाहु अकबर, या मौजन कहे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, तो हमें तो ये हुक्म है अल्लाह ताला का कुरान में, हम तमाम कारोबार को छोड़ दें और अल्लाह ताला की बारगाह में झुकने के लिए तैयार हो जाएं। आओ आओ और खरीदो फरोख्त को तरक कर दो, अपने तजारती लेन देन को, माले तजारत को उस वक्त के लिए रोक दिया जाए, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इस बात को जानते हो, अगर तुम इस बात को जानते हो। अच्छा, उसके बाद क्या हुक्म है? फैज़ा कुदियतिस सलात फंतशिर फिल अर्द। उसके बाद दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं फैज़ा कुदियतिस सलातु, जब नमाज खत्म हो जाए क्या करो? फंतशिर फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ। मैं रब से सवाल करता हूं, जब नमाज खत्म हो गई जमीन में फैल जाओ, तो इसका क्या मकसद है? फंतशिर फिल अर्द, अल्लाह फरमाते वब्तगू मिन फदलिल्लाह, तुम मेरा फजल तलाश करने के लिए जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फदलिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं तो मैंने रब से पूछा अल्लाह तेरा फजल मस्जिद में नहीं है? तो मुझे समझ आई अगर सारे का सारा फजल मस्जिद में होता तो अल्लाह फंतशिर फिल अर्द क्यों कहता? इसका मतलब है कि रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है, इसलिए मेरे रब ने कहा फंतशिर फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह, मेरा फजल तलाश करने के लिए जमीन में फैल जाओ। तो मेरे बच्चों, ये सारी की सारी बातें हमें कब समझ आएंगी? जब हम अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद होंगे, जब हम वक़्त पे मस्जिद में जाएंगे और इमाम साहब की बातें सुनेंगे, तो फिर ही हमारी इस्लाह मुमकिन है। और मेरे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जुमे की रात सफेद रात है और जुमे का दिन रोशन दिन है। जुमे की रात सफेद रात है। सफेद रात कहने का मतलब क्या है? कि अल्लाह ताला की रहमतें इस रात में नाज़िल होती हैं। और ये दिन रोशन क्यों है? ये सबसे बरकतों वाला दिन है, इसलिए इस दिन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बालाई सिफात ने इसको रोशन दिन करार दिया। और मेरे बच्चों, इमाम शाफी का इरशाद है कि हमारे जमाने की सबसे बड़ी बिदअत यह है कि लोग जुमे की अजान सुनकर मस्जिद में आते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा जुमे के दिन सुबह ही से मस्जिद में जमा होना शुरू हो जाते थे। हमारे यहाँ क्या है कि जब अजान होती है तो हम मस्जिद की तरफ लपकते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हैं। और सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान का तर्ज अमल ये हुआ करता था मेरे बच्चों कि वो जुमे के दिन सुबह के वक्त ही मस्जिद में हाजिर हो जाया करते थे। जुमे के दिन से ही मस्जिद में हाजिर हो जाया करते थे। और मेरे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस शख्स ने अच्छी तरह गुस्ल किया और वुजू किया, फिर जुमा अदा करने मस्जिद आया और खामोशी से बैठा रहा, उसके पिछले 10 दिनों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लो मेरे बच्चों, कितनी बड़ी फजीलत है कि जुमे के दिन आप अच्छा लिबास पहने, अच्छे तरीके से गुस्ल करें, अच्छे तरीके से वुजू करें, अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाएं और फिर जुमे की नमाज अदा करें, तो आपके पिछले 10 दिनों के गुनाह माफ होते हैं। और मेरे बच्चों, अगर इसी तरह हर जुमा हम अदा करते रहें तो मेरे बच्चों हमारे नामा इमाल में कोई गुनाह बाकी ही नहीं रहेगा। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू के हवाले से फरमान सुना होगा, जब नमाजी वुजू करता है, जब वो हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, जब वो कुली करता है तो मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, जब चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, जब वो हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब वो पांव धोता है तो पांव के गुनाह उसके झड़ जाते हैं। उसके पांव के गुनाह जो क्या होते हैं मेरे बच्चों, खत्म हो जाते हैं। और मेरे बच्चों, अगर हम हर नमाज से पहले वुजू करने वाले बन जाएं, नमाजी बन जाएं, तो हमारे नामा माल में कोई गुनाह रहेगा ही नहीं। हमारा जिस्म हमेशा के लिए पाक साफ होगा। तो मेरे बच्चों, हमने इस तरीके से वुजू करना है जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं।
جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے آداب کیا ہیں؟ میرے بچوں، جمعے کے خطبہ سننے کے آداب کیا ہیں؟ آپ یوں کہہ لیں آداب جمعہ کیا ہے؟ آداب جمعہ ہے یہ، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ذکر و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ذکر و اذکار اور ہر قسم کا کلام کرنا منع ہے، یعنی خاموشی سے بیٹھنا، یہ پہلا ادب ہے۔ کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی ذکر نہیں کرنا، یہ نماز جمعہ کا پہلا ادب ہے۔ کھانا پینا، سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا بھی حرام ہے۔ کب؟ جب امام عربی میں خطبہ دے رہا ہو۔ کوئی چیز کھانے پینے سے بھی منع کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا بھی، وعلیکم السلام کہنا بھی اس سے بھی منع کیا گیا، یہ دوسرا ادب ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کی تلقین کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات، اس طرح باتیں کرنا منع ہے۔ آپ نے نیکی کی تلقین کی، میرے بچوں اس طرح کا کلام کرنے سے، نیکی کا حکم دینے سے بھی منع ہے۔ جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو حاضرین پر سننا اور چپ رہنا واجب ہے۔ اور میرے بچوں، اگر کسی کو کوئی بری بات کرتے دیکھے تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتا ہے، زبان سے نہیں۔ آپ منہ یوں انگلی زبان منہ پہ رکھ دیں اور یا اشارہ کر دیں، زبان سے کلام کرنے سے منع ہے۔ جب آپ زبان سے کلام کریں گے نا، شور و گل پیدا ہوگا، اور اس شور و گل کی وجہ سے اس حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ کسی طرح کا بھی کلام نہیں کرنا۔ اب میں اس حدیث کا دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں میرے بچوں۔ اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ جی میرے بچوں، دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں۔ اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا، والامام یخطب، جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تو نے فضول بات کہی۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ اور میرے بچوں، یہ حدیث کی تشریح اور ترجمہ وغیرہ مکمل ہوا۔ اب آپ لوگ سورہ احزاب رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15 کھول لیں۔ سورہ احزاب رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15۔ جی میرے بچوں، سورہ احزاب رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15 آپ لوگ اوپن کریں۔ جی میرے بچوں، جہاں پہ آیت نمبر 14 ختم ہوتی ہے نا، اس کے بعد آیت نمبر 15 شروع ہوتی ہے۔ سنیں الفاظ، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ جی میرے بچوں، وَلَقَدْ كَانُوا، لقد کا معنی ہوتا ہے یقیناً یا تحقیق۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ یقیناً، تحقیق، ضروری۔ وَلَقَدْ كَانُوا، یقیناً وہ تھے، یقیناً وہ تھے، عَاهَدُوا، وعدہ کر چکے تھے، کس سے؟ اللہ سے۔ یقیناً وہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ من کا معنی سے، قبل کا معنی پہلے۔
حالانکہ اس سے پہلے وہ خدا سے وعدہ کر چکے تھے. کیا وعدہ تھا؟ لا یولونا. لا کا معنی ہے نہیں، یولونا وہ نہیں پھیریں گے، الادبار اپنی پیٹھ کو، وہ پیٹھیں نہیں پھیریں گے. حالانکہ وہ خدا سے پہلے اس بات کا وعدہ کر چکے تھے کہ وہ میدان جنگ سے اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. وَكَانَ اور ہے عہد اللہ اللہ کا وعدہ، مسئولا پوچھا جانے والا. اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی. میرے بچوں، یہ لوگ پہلے اس بات کا عہد و پیمان کر چکے تھے کہ ہم کسی صورت میں میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، کہ ہم میدان جنگ میں کسی صورت میں نہیں بھاگیں گے، ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے. اور خدا سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا. اس کے بعد آگے والی آیت نمبر میرے بچوں 16 ہے، قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. جی میرے بچوں، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا. میدان جنگ سے تمہارا راہ فرار حاصل کرنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت اب القتل، ان اگر فررتم تم بھاگو گے، من الموتی موت سے، اب القتل یا قتل سے. کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا. وجہ کیا ہے میرے بچوں؟ موت برحق ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو کہا آج تم میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچا لو گے، کیا تمہیں موت نہیں آنی؟ اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا تمہیں موت نہیں آنی؟ اور میرے بچوں موت برحق ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے انکار کیا، لیکن موت کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. چاہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ہر کوئی موت کو برحق سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے میرے بچوں؟ موت کو برحق سمجھتا ہے کہ موت برحق ہے، ہر صورت میں موت آنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہو، یہ بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا. اگر تم بظاہراً موت سے بچ بھی جاتے ہو یا قتل ہونے سے بچ جاتے ہو، لیکن یہ تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا. وَإِذًا لَّتُمَتَّعُونَ اور اس وقت تم فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، الا قلیلا مگر تھوڑا. آج تم میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان کو بچا لیتے ہو، ضروری نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. چند ایام کے بعد تمہیں موت نے پھر آ کر پکڑ لینا. تم زیادہ سے زیادہ کتنے دن زندہ رہ سکو گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ حاصل کرو گے. لیکن جب تمہاری موت اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں تم اپنی جان دے دیتے ہو، تمہیں پھر حیات جاودانی مل جاتی ہے، حیات جاودانی مل جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتے جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی سمجھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی شعور نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ تم گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کا رب ان کو رزق بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے. تو میرے بچوں، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے کسی صورت میں گھبرانا نہیں. ہم نے آیت نمبر 17 ہے میرے بچوں،
قل من ذا الذي يعصكم الله من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. جی میرے بچوں، قل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو من کون ہے، ذلذی یاسمکم کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے، من اللہ اللہ سے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے. ان ارادہ بکم سوءا، اگر وہ ذات تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، تمہیں قتل کرنا چاہے، تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہے. او ارادہ بکم رحمہ، او یا ارادہ بکم تمہارے ساتھ ارادہ کرے رحمت کا، نیکی کا. ولا یجدون لہم، اور تم نہیں پاؤ گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہیں پائیں گے. کیا؟ ولیًا دوست، ولا نصیرا نہ مددگار. یہ خدا کے سوا کسی کو نہیں پائیں گے دوست اور مددگار. اور میرے بچوں، حقیقی معنوں میں خدا کی ذات ہی دوست ہے اور مددگار ہے. خدا کی ذات ہی دوست اور مددگار ہے، اس کے سوا کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، نہ کوئی کسی کا مددگار ہے. اور میرے بچوں، آیت نمبر 18 ہے، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله، یقیناً اللہ نے جان لیا، المعوقین روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، غزوہ احزاب سے روکنے والوں کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں، لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے، کہ ہلما چلے آؤ، محمد کا ساتھ چھوڑ دو. نعوذ باللہ من ذالک، وہ کیا کہتے ہیں کہ تم چلے آؤ ہماری طرف، نبی آخر زمان کا ساتھ چھوڑ دو، الینا ہماری طرف آ جاؤ. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے، الا قلیلا مگر تھوڑے، اور ان میں تھوڑے لوگ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی میرے بچوں. یہ سعادت یا خوش بختی جو ہے ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی. یہ سعادت اور خوش بختی جو ہے مقدر والوں کے حق میں آتی ہے. اور جو وہ صحابہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ لڑنے کی سعادت نصیب ہوئی، وہ چند ایک ہی ہے. آگے آیت نمبر 19 ہے میرے بچوں، أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. آیت میں بڑا ہی ایمان کو تازہ کر دینے والی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اشحتن بخل کرتے ہیں. اشحتن لفظ کو انڈر لائن کر لیں میرے بچوں، یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے. علیکم تمہارے ساتھ بخل کرتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ اور جب خوف آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ آپ ان کو دیکھتے ہیں، يَنْظُرُونَ رَأَيْتَهُمْ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ تَدُورُ اور پھر جاتی ہیں ان کی آنکھیں، كَالَّذِي يُخْشَى اور اس شخص کی مانند، يُخْشَى غشی آ رہی ہوتی ہے اس پر، من الموت موت سے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ کیونکہ یہاں پہ وہ منظر کشی ہے کہ کفار مکہ نے 30 دن تک مدینہ تو رسول کا محاصرہ کیے ہوئے تھا. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جس طرح گاجر مولی کو کاٹ دیا جاتا ہے اس طرح یہ مسلمانوں کو کاٹ ڈالیں گے. تو یہ جو منافق جو تھے، جب انہوں نے 30 دن تک مدینے کے محاصرے کو دیکھا تو ان کی آنکھیں
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट आई और वो कह रहे समझ रहे थे कि अब मौत के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की मंशा कुछ और थी मेरे बच्चों। अल्लाह ने फरमाया फैज़ा ज़हबल खौफ, और जब खौफ चला जाता है, सलकूकुम, तो तुमसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, बिअल्सिनतिन हिदादिन, तेज जबानों के साथ, अशिहतन अलल खैर, और बुखल करते हैं नेकी पर। वो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ थे, हम तो तुम्हारे शाना बशाना थे। कहा उलाइका लम युमिनु, यही वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाए। फहबतल्लाहु आमालहुम, तो अल्लाह ने उनके अमाल को बर्बाद कर दिया। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये बात अल्लाह के लिए आसान है। किसी के अमाल को जाया करना ये अल्लाह के लिए आसान है। अमाल अल्लाह उस बंदे के जाया करता है जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है। तो रुकू नंबर 10 की आयत नंबर, रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 20 है, यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू व यअतिल अहज़ाब यवद्दून लौ अन्नहुम बादूना फिल अअराब यसअलून अन अंबाइकुम वलौ कानू फीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला। यहसबून अल अहज़ाब, वो ख्याल फौजों के बारे में ख्याल करते हैं, लम यज़हबू, वो अभी तक नहीं गई, 30 दिन गुजर चुके हैं, वो कहते हैं कि वो लश्कर अभी तक नहीं गया। वयअतिल अहज़ाबू, अगर वो लश्कर आ जाएं, यवद्दूना, वो तमन्ना करते हैं, लौ अन्नहुम बादूना फिल आराब, काश के वो सहराओं में ठहरने वाले होते। वलो यसअलूना, और वो खबरें लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं, अनबाइकुम, वो तुम्हारे बारे में लोगों से खबरें लेते रहते हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं, या वो महफूज हैं, या दुश्मन ने उनके दुश्मन ने उन पर हमला करके उनको नेस्तो नबूद कर दिया। वो आपके बारे में लोगों से पूछते रहते हैं। वलौ कानू फीकुम मा कातलू इल्ला कलीला, अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई नहीं करेंगे उनमें बहुत थोड़े ही तुम्हारे साथ मिलकर कुफार के साथ लड़ने के लिए तैयार होंगे, और उनकी ये लड़ाई करना भी मजबूरी के आलम में होगा। खुशी में वो आपके साथ मिलकर दुश्मन से लड़ाई नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चों, आज हमने हदीस नंबर 12 और आयत नंबर 15 से लेकर 20 तक हमने इस सूरह अहज़ाब की 20 आयतें पढ़ चुके हैं, ये 2 रुकू पढ़ चुके हैं, और कल मेरे बच्चों हम इसका रुकू नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे बच्चों किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, मैं अलाउ कर रहा हूं आप लोगों को, आप अपना माइक जो है वो ओपन करके सवाल कर सकते हैं। किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो भी पूछ सकते हैं। मेरे बच्चों, अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। जी मेरे बच्चों, हेलो। जी बेटे आवाज आ रही है, आप बोले। और कल मेरे बच्चों मेरे पहले 10 मिनट आप लोगों से ये सुननी में चीजें, आयत नंबर 15 से 20 तक और हदीस का तर्जमा, और उसमें से किसी हेडिंग के बारे में भी आपसे सवाल कर सकता हूं। पहले 10-15 मिनट जो हमारे होंगे वो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा बाय नेम, आपका नाम बोलूंगा और आप अपने जो कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसका आंसर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ये हदीस नंबर 2 और आयत नंबर 15 से 20 तक, यानी ये 6 आयत बनती हैं। इनका तर्जमा भी पूछ सकता हूं, किसी लफ्ज का माना भी पूछ सकता हूं। तो मेरे बच्चों, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।